صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل آپ تمام حضرات سے التماس ہے شب جمعہ ہے، شب رحمت، شب مغفرت، جن مرحومین کے لیے ابھی ہم نے فاتحہ خوانی کی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی سب کی مغفرت کے لیے، ہم سب کے گناہوں کے معاف ہونے کے لیے، اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق ہم سب کو حاصل ہونے کے لیے سب مل کر سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مجلس کی ابتدا میں ہی آپ حضرات سے التماس ہے، دو مومنین نے بیماری کی صحت کے لیے دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ پاکستان سے جناب شمیم صاحب جو اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اپنی بات کہ الحمدللہ ان کی حالت ٹھیک ہوئی ہے، لیکن ان کی بیٹی کی حالت ناساز ہے، کووڈ پازیٹیو ہے۔ التماس ابھی آج 4 بجے ان کا آپریشن پاکستانی ٹائم کے حساب سے، انہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، اور سمیر بھائی کے بھابھی صاحبہ بھی جو ہے وہ بھی کووڈ پازیٹیو آ گئی ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کے لیے دیکھیں۔ ابھی یہ جو دوسری لہر جو چلی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے اخبار آ رہے ہیں دنیا کے مختلف مقامات سے اس بیماری کے زیادہ ہونے سے، خصوصاً بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان میں۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ الحمدللہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں صحت یہاں پر عطا کی ہے، انشاءاللہ یہ صحت ہماری زندگی میں باقی رہے، اور جو بیمار ہو گئے ہیں ان دو بیماروں کے لیے، اور جہاں بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں جن کی خبر اور اطلاع ہمیں نہیں ہے، سب کی صحت یابی کے لیے، ان سب کی بیماریوں کے دور ہونے کے لیے سب مل کر یار امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور انشاءاللہ کہ اپنے دلوں میں ان حضرات تمام مومنین اور مومنات جہاں پر بھی بیمار ہیں، جس طرح کی بھی بیماری میں ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ یا ابا محمد یا حسن بن علی ایھا الزکی العسکری یا رسول اللہ یا حجۃ اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ولينا عند الله اشفع لنا عند الله إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر تفضل على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة يا الله صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على أهله والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد أما بعد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العلي العظيم۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ابتدائی ایام اعزاز سے اسلام کے تک جو کچھ ہم نے یہاں پر اپنے گھروں میں جہاں پر بھی ہم نے اہل بیت کی محبت میں جو بھی خدمت انجام دی ہے، ساری خدمتوں کی قبولیت کے لیے یہ نیک توفیقات ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہماری نسلوں میں دنیا کے آخری لمحے تک قائم و دائم و برقرار رہنے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔
آخری ایام ہیں مجالس عزا کی اور ایام عزا کے ماہ عزا جو ہمارے یہاں رسم ہے ہندوستان پاکستان میں 2 مہینہ 8 دن. آنے والی مجلس آخری مجلس ہے اور یہ دونوں مجالس 11ویں امام کی شہادت کی مناسبت سے ہیں. ایک حدیث 11ویں امام کی ہم نے آپ کی خدمت میں 40 کی مجالس میں پڑھی تھی. انشاءاللہ اس حدیث کو دہراتے ہوئے اپنے موضوع سے بات جوڑ کر ظہور سے عاشور سے ظہور تک 11ویں امام علیہ السلام کی زندگی پر ہم توجہ کریں تو ہر امام کی طرح 11ویں امام کی ذات مبارک میں بھی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ دونوں کو بہت گہرائی سے امام نے جوڑ کر بیان کیا ہے. دونوں رخ کو امام نے ذکر کیا ہے. جو روایت 40 میں آپ نے سنی مشہور روایت ہے 11ویں امام سے کہ 11ویں امام نے فرمایا کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں جن میں سے ایک 40 کی زیارت کرنا یا زیارت پڑھنا یا زیارت کو جانا. زیارت 40 مومن کی علاماتوں میں سے ایک علامت 11ویں امام نے ذکر کی اور اس کے پیچھے وجہ بھی جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اس وقت ایک ماحول بنایا جا رہا تھا, لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح سے تیار کیا جا رہا تھا, لوگوں کو یہ بہکایا جا رہا تھا کہ 11ویں امام کے زمانے میں کہ امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ امام حسین کی شبیہ تھی جس کو یزید کے لشکر نے خنجر تلے کاٹ دیا. شہادت سے پہلے امام حسین کو اللہ نے آسمان پہ بلا لیا ہے. تو جب امام حسین شہید ہی نہیں ہوئے ہیں تو زیارت اور یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو امام حسین کا ذکر ختم کرنا برابر تھا اسلام کے ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا, اسلام کے ستون کو ختم کرنا. تو جب یہ حملہ امام نے دیکھا, یہ فکر ابھی ابتدائی اپنی زندگی میں امام نے دیکھا کہ یہ فکر ابھی نہیں ہے, تو امام نے لوگوں کو زور دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے زمانے میں 40 کی زیارت کرنا ایمان کی پہچان ہے, تاکہ لوگ زیارت 40 کو ان فکروں سے ہٹ کر. اب جب امام نے مومنین کی علامت بتا دیا تو وہاں پر پھر لوگوں کا ہجوم تھا. اس کے علاوہ انہی 5 نشانیوں میں سے امام نے ایک جو نشانی بتائی وہ خاک شفا پر سجدہ کرنا. کہ گھر گھر کربلا لے کے چلے جاؤ, اتنا گھر گھر عام کر دو کربلا کہ پھر کوئی فکر ذہن سے آ کے نہ بتائے کہ کربلا نہیں ہے. اتنا عام کر دو کربلا کو. یہ صرف 11ویں امام کے زمانے میں نہیں تھا, بلکہ اگر کربلا کے فوراً بعد ہم دیکھیں جب امام سجاد علیہ السلام دربار یزید میں خطبہ پڑھ رہے تھے امام, تو امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. لگتا ہے اس زمانے میں یا تو لکڑی کے ٹکڑوں سے تسبیح بنائی جاتی تھی یا پتھر کے کنکروں سے تسبیح بنائی جاتی تھی. امام کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی نہ پتھر کی تھی نہ لکڑی کی تھی. دربار یزید میں کسی نے سوال کر لیا کہ اے علی ابن الحسین, ہم نے بہت ساری تسبیحاں دیکھی ہیں, یہ عجیب تسبیح لگ رہی ہے آپ کے ہاتھ میں, یہ کون سی تسبیح ہے؟ تو امام نے فرمایا میں کربلا سے نکلتے وقت میرے بابا کی قبر کی مٹی کی تسبیح سے کروایا. اسی وقت سے گھر گھر کربلا پہنچانے کی اور اللہ رب العزت نے بھی جو نظام بنایا, امام نے فرمایا ہے کہ انسان جس چیز پر بھی سجدہ کرے اس کا سجدہ صحیح ہے, لیکن جب خاک شفا پر سجدہ انسان کرتا ہے تو اس سجدے کا نور 7 زمینوں کے پار جاتا ہے. جب انسان سر خاک شفا پر رکھتا ہے تو یہ نور انسان کا دوران سجدہ اور حالت سجدہ میں 7 زمینوں کے پردوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو نور اللہ نے رکھا ہے اور یہ اثر اللہ نے رکھا ہے, یہ اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے کہ اللہ کا مقصد جو انبیاء کو بھیجنے سے کامیاب ہوگا وہ کربلا کی ذکر کا باقی رہتے ہوئے امام مہدی کی حکومت تک پہنچنا ہے, جس کی وجہ سے یہ انتظامات کیے گئے ہیں. ایک روایت جو 11ویں امام کی ہم نے زیارت 40 کے بارے میں آپ کی خدمت میں بھی ذکر کیا ہم نے. دوسری روایت جو ظہور کے بارے میں, اگر ہم 11ویں امام کی پوری زندگی کو پڑھیں, آپ تاریخ کو جو 300-400 صفحے کی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے, تاریخ کو اگر ہم پڑھیں گے تو شروع میں یہ ہے کہ امام کی ولادت کب ہوئی, کس شہر میں ہوئی, کس گھرانے میں ہوئی, والد کون ہے, والدہ کون ہے. ان ذکروں کے بعد جب امام کی
امامت کا دور کا ذکر ہوتا ہے، اگر پورے امامت کے دور کو ہم سمجھنا چاہیں، ایک موضوع میں لے جانا چاہیں کہ پورے امام کی امامت کا مقصد کیا تھا، تو سب یہی اعتراف کریں گے کہ 11ویں امام کی امامت کا مقصد لوگوں کو اور ذہنوں کو 12ویں امام کے لیے تیار کرنا۔ جو بھی عمل امام نے انجام دیا ہے، جو بھی ہدایت امام نے انجام دی ہے، جو بھی کام امام نے انجام دیا ہے، تقریباً 80 سے 85% یا 90% امام کے اعمال، احادیث، ہدایتیں سب یہ اس بات کی طرف ہیں کہ 12ویں امام کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی جو تھا وہ یہ تھا کہ امام کی ولادت ہونی بھی تھی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ اب لوگوں کو پتہ نہ چلتے ہوئے لوگوں کو بتانا بھی تھا، ایسے ماحول میں کہ امام کی ولادت مخفی بھی رہے اور امام کی ولادت ہونے کے بعد بھروسے مند لوگوں کو پتہ بھی چلے۔ یہ کام امام کی ذمہ داری تھی جو بخوبی 11ویں امام نے انجام دیا۔ اگر آج ہم اپنے 12 امام کے عقیدے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو امام حسن عسکری کا احسان ہے۔ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ محنت، وہ تدبیر، وہ حکمت نہ ہوتی تو شاید 12ویں امام کا عقیدہ ابتدائی ایام میں ختم ہو گیا ہوتا۔ امام نے اس طرح سے اس برنامے کو، اس پروگرام کو، اس عقیدے کو ہم لوگوں تک پہنچایا کہ 1400 سال بعد، یہ بات شاید پہلے بھی آپ سن چکے ہیں یا سنا ہے دوسری جگہوں پر آپ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنے چاہنے والوں کو متعدد معجزے بتا کر ان کے ایمان کو بدلا تھا۔ جو فرعون کو اللہ کہہ رہے تھے، فرعون کے عقیدے کو ذہنوں سے نکال کے اللہ کا عقیدہ ذہن میں ڈالا تھا۔ اور یہ اللہ کا عقیدہ ڈالنے کے لیے کئی معجزے حضرت موسیٰ نے ان کو آنکھوں کے سامنے دکھائے۔ جب فرعون سے نجات لے کر، لوگوں کو نجات دلا کر حضرت موسیٰ جا رہے تھے، جب دریا کے قریب پہنچ گئے تو سب نے کہا کہ اب ہم تو مر گئے، آگے پانی، پیچھے فرعون، ہم نے غلطی کی موسیٰ کے ساتھ آ کے۔ وہی تکلیف کی زندگی ہمیں سہلنی چاہیے تھی، موسیٰ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ آگے دریا ہے، تیر کے جا نہیں سکتے، کشتی نہیں ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے جو غصے میں ہے، ابھی ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارا کچھ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عصا پانی میں ڈالا، عصا مارا تو راستہ بن گیا۔ یہ معجزہ آنکھوں سے دیکھا تھا سب نے۔ دریا پار کر کے پہنچ گئے، پھر حضرت موسیٰ نے عصا مارا، پانی بند ہو گیا، فرعون لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا پوری طاقت اور پوری فوج کے ساتھ۔ یہ آنکھوں سے دیکھا تھا انہوں نے۔ یہ سب معجزے دکھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ ان کے ایمان کا امتحان، خدایا کیا کروں، 40 دن پردہ غیبت میں چلے جاؤ، 40 دن ان سے جدا ہو جاؤ اور بتا کے جاؤ کہ 41ویں دن آ رہا، 40 دن کا ٹائم بتا کے جاؤ ان کو۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ سب معجزے جن کو دکھائے تھے ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں 40 دن کے لیے، 41ویں دن میں آ رہا ہوں، آپ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہ آپ لوگوں کے ایمان کا امتحان ہے۔ یہ کہہ کر جب حضرت موسیٰ گئے، واپس آئے تو سب گائے کے سامنے پوجا کر رہے تھے۔ 70,000 لوگ کافر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے نمائندہ بھی چھوڑا تھا ہارون کو، پوچھا ہارون یہ کیا منظر میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن یہ لوگ سن نہیں رہے تھے میری بات، یہ لوگ میری بات مان نہیں رہے تھے۔ یہاں سے آپ اس منظر کو رکھیں، اس واقعے کو، 40 دن حضرت موسیٰ کا پردہ غیبت میں جانا، معجزہ دیکھنے کے بعد 70,000 کافر ہو گئے۔ آج اس زمانے میں 40 کروڑ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کا احسان، جنہوں نے نہ معجزہ دیکھا نہ امام کو دیکھا۔ 1400 سال بعد بھی اگر امام مہدی کے لیے ہم یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری کہہ رہے ہیں، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا احسان کہ امام نے کس طرح سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ 1200-1300 سال گزر رہے ہیں امام کے پردہ غیبت میں گئے ہوئے، آج بھی ہم لوگ امام کے انتظار میں اور امام کی امامت کا اقرار کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ہدایت امام نے کی،
دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک حدیث ہے امام کی، واللہ لیغیبن غیبتن، خدا کی قسم میرا فرزند پردہ غیبت میں جائے گا، میرا فرزند پردہ غیبت میں جائے گا. لا ینجو من الحلقہ الا، غیبت کے دور میں بربادی سے نجات نہیں پائیں گے، گمراہی سے نجات نہیں پائیں گے مگر دو لوگ. جو دو طرح کے لوگ ہوں گے وہ پردہ غیبت کے دور میں گمراہی اور پریشان بدبختی سے بربادی سے نجات پا جائیں گے. الا من استقام لامامتہ، جو امام کی امامت پر ثابت قدم رہے، امامت کا اقرار کرے اس دور میں. دوسرا ووفقہ اللہ بالدعاء لتعجیل الفرج، اور جو انسان امام کے جلد ظہور کی دعا کرتا ہے، جو امام کے جلد ظہور کی دعا کرتا رہے، اور جو انسان امام کی امامت کا اقرار کرتا رہے، وہ لوگ نجات پائیں گے. اگر یہ دو صفت انسان کی زندگی میں نہ ہو، امام کی امامت کا اقرار نہ ہو اور امام کے آنے کی دعا نہ کرے، تو یہ انسان گمراہی میں جانے کا امکان زیادہ ہے. یہ 11ویں امام نے فرمایا. اس روایت میں، اور اس سے پہلے بھی چاہ رہے تھے ہم کہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن آج موقع ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ یہ کہ ہمارے اماموں کی روایتوں میں بہت ساری جگہوں پر اگر ہم کتابیں پڑھیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب، شاید ایک حدیث کی کتاب میں ہم کو 50 سے 60، 100-200 صفحے کی کتاب میں 50 سے 60 ایسی روایتیں ملیں گی جہاں پر اماموں نے قسم کھائی. جیسے یہی روایت ہے، امام سیدھے سیدھے کہہ دیتے لا یغیبن غیبتن، میرا فرزند غیبت میں جائے گا. خدا کی قسم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں امام نے خدا کی قسم سے شروع کیا؟ واللہ لیغیبن، خدا کی قسم میرا فرزند یا 12واں امام ضرور پردہ غیبت میں جائے گا، اور وہ غیبت بھی ایسی رہے گی جس میں لوگ زیادہ نجات نہیں پائیں گے، مگر یہ کہ جو انسان امام کی امامت کا اقرار کرے اور امام کی تعجیل فرج کے لیے دعا کرتے رہے، امام کے آنے کے لیے جلد دعا کرتے رہے. تو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ قسم کے بارے میں یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہونا ہے، اور انشاءاللہ معلوم ہے آپ حضرات کو. قسم دین اسلام کا ایک قانون ہے، احکام میں سے ایک حکم ہے. ہم سمجھیں کہ کہہ رہے ہیں قرآن کی قسم. قرآن کی قسم کوئی انسان اپنی زبان سے جاری کر دے اور جس کام کے لیے اس نے قسم یاد کی ہے وہ کام کے خلاف بھی چلے جائے تو اسلام کے نگاہ میں اس کے لیے کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی قسم بھی یاد نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی کر لے تو اس کا جریمہ نہیں آئے گا، اس کا جرمانہ نہیں آئے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی مستحب روزہ رکھے، مستحب روزہ رکھے توڑ دے، کفارہ آئے گا اس میں؟ نہیں آئے گا. روزہ توڑا ہے اس نے لیکن کفارہ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ مستحب تھا. تو یہ قسم بھی ایک عظیم کتاب کی قسم یاد کر رہا ہے، لیکن دین مبین اسلام میں جو قسم حساب کی جاتی ہے اس میں نہیں آئے گا. دین مبین اسلام میں قانونی اعتبار سے وہی قسم ہے جو اللہ کے نام سے یاد کی جائے، اللہ کا نام لے کر یاد کیا جائے. اور اللہ کا نام بھی جو لے کر یاد کیا جاتا ہے، ایک جملہ چاہے ترجمہ ہو چاہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ عربی میں کہنا پڑے گا واللہ. جب واللہ کہتے ہیں تو یہ اسلام کی قانونی قسم ہے. اب یہ کہنے کے بعد کوئی انسان وہ کام نہ کرے جو کر رہا ہے، واللہ کہنے کے بعد کفارہ دینا پڑے گا. ایک آدمی کہے واللہ میں آج نہیں جاؤں گا، اگر چلا گیا کفارہ دینا ہے. یا تو ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینا پڑے گا، یا 3 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. جو آدمی واللہ کہہ کر توڑ دے قسم کو، انجام نہ آئے.
تو یہ والی قسم جب عام لوگ استعمال کرتے ہیں تو شاید ان کے ذہن میں مطلب نہ ہو کہ یہ قسم کا کیا وزن ہے استعمال. جیسے ایران اور عراق میں واللہ کہنا ان کے لیے ایک دم پانی پینے کے برابر ہے. صبح سے شام تک 100 مرتبہ واللہ نہیں، ایسے نہیں، واللہ واللہ واللہ. وہ ان کی لگتا ہے زبانی ہو گئی ہے، تکرار ہو گیا. ان کو خود نہیں معلوم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ ان کی زبان پہ زیادہ آ جاتا ہے. لیکن یہ عام لوگوں سے ہٹ کر اگر علماء کی زبان میں آ جائیں تو علماء بڑے سوچ سمجھ کے قسم کھاتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم ہے کہ یہ قسم میں وزن کیا ہے. اگر علماء کوئی قسم یاد کریں تو مطلب جو بات وہ بتا رہے ہیں نا، اس بات کے وزن کو اور اس کی قیمت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اہل سنت کی کتاب ہے العلل. احمد بن حنبل جو اہل سنت کے 4 امام ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، جو فقہ ہے ان کے ایک فقہ احمد بن حنبل سے چلتی ہے، جو آج بہت سارے سعودی عربیہ میں ان کے اس فقہ کو ماننے والے بہت زیادہ ہیں. حنبلی فکر رکھنے والے، فقہ ماننے والے. احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، واللہ خدا کی قسم مجھے علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایسی روایتیں ملی ہیں، اگر میں کتاب میں لکھ دوں تو سارے سنی شیعہ ہوں، لیکن میں نہیں لکھوں گا. میں نہیں لکھوں گا، اور لکھا بھی نہیں انہوں نے. لیکن یہ جو انہوں نے کہا واللہ، واللہ کہنے سے پتا چلتا ہے کہ اہل بیت اور یہ شاید اہل سنت کی عالم کا، بڑے شخصیت کا جملہ ہے. کیا کہنے علی کے فضائل کو، دشمنوں نے حسد میں چھپایا، دوستوں نے ڈر کے چھپایا، اس کے باوجود بھی کتابیں بھری ہوئی ہیں. اگر وہ سارے بتا دیے گئے ہوتے سلامتی تمام حاضرین مجلس، بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اگر مجھے شک ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ حدیثیں پڑھ لے لوگ تو شیعہ ہو جائیں، میں نہیں لکھوں گا اور لکھا بھی نہیں. لیکن یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس عقیدے کے ہم ماننے والے ہیں، اس عقیدے کے پیچھے اس عقیدے کا بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط ہے. یہ ایک جو قسم کھایا، علماء اگر قسم کھا رہی ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے غیر شیعہ ہوں، بڑی آسانی سے قسم نہیں کھاتے علماء. ان کو معلوم ہے کہ قسم توڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایک اور حدیث، ایک شخص مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے اصحاب کے ساتھ، ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا علی، آپ جنت کے تقسیم کرنے والے، لیکن آپ کے بابا نعوذ باللہ جہنم میں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا نعوذ باللہ جہنم میں جائیں. تو امام علی علیہ السلام نے یہاں پر جس انسان نے سوال کیا، یہ جملہ کہا، امام نے فرمایا واللہ خدا کی قسم. اور ایک اور بھی قسم ہے جو قانونی قسم میں شمار ہوتی ہے، اللہ کی قسم نہ کھائے، واللہ اللہ کا نام نہ لے، لیکن ایک وا کہہ کے کوئی ایسا کام ذکر کرے جو سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا، وہ بھی قانونی قسم. مثال کے طور پر حدیث کے سامنے ہم پڑھتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا. اب خدا کے علاوہ کوئی نبی نہیں بنا سکتا، تو یہ قسم بھی قانونی قسم ہے اسلام کی نگاہ میں. اس قسم کو بھی توڑ نہیں سکتے. تو امام نے یہاں پر فرمایا والذی بعث محمدا نبیا، اس خدا پاک کی قسم، اے شخص سوال کرنے والے، اس خدا پاک کی قسم جس نے پیغمبر اسلام کو برحق نبی بنایا. تو کہہ رہا ہے کہ میرا بابا جہنم میں جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا بابا، بس اتنا سمجھ لے، قسم جلالہ قانونی قسم کھا کر میں بتا رہا ہوں، اگر میرا بابا اللہ کے سامنے ایک جملہ کہہ دے، خدایا پورے دنیا کے گناہ گاروں کو جنت لے کے چلا جا، تو اللہ احترام ابو طالب کو لے کے چلا جا. ہم نے فرمایا تو کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں، تم نے سنا کیا، سمجھا کیا. اب یہاں پر امام علی علیہ السلام کا جب علماء قسم نہیں کھاتے،
سوچ سمجھ کر قسم یاد کرتے ہیں تو امام اگر قسم یاد کریں تو اس کی کیا منزلت، اس مطلب کی جس مطلب کو قسم یاد کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کیا ہوگا۔ امام نے فرمایا، 11ویں امام نے، واللہ لا یغیبن غیبتا، خدا کی قسم بعد میں امام پردہ غیبت میں جائیں گے اور غیبت بھی سخت ہوگی جس میں لوگ نجات نہیں پائیں گے مگر وہ لوگ جو امامت پر ڈٹے رہیں اور امام کے آنے کی دعا کرتے رہیں۔ یہ امام عاشور کے حوالے سے وہ نصیحت امام کی کہ زیارت اربعین خاک شفا گھروں میں رکھو، خاک شفا پر سجدہ کر کے بتاؤ ہم مومن ہیں، زیارت اربعین جا کر بتاؤ ہم مومن ہیں۔ پھر یہاں پر فرمایا کہ وعجل فرجهم کہتے ہوئے یہ بتاؤ کہ ہم عاشور کے ایک طرف ہمارا ہاتھ عاشور میں ہے تو دوسرا ہمارا ہاتھ ذوالفقار ہے، ان دو کو اپنے ساتھ رکھو۔ اب امام نے جو عمل انجام دیا 12ویں امام کی امامت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، 12ویں امام کی امامت ایک ایسے دور میں ہوئی، آج ایک کتاب پڑھ رہے تھے جس کتاب میں لکھا ہوا تھا امام کی ولادت کی خبر پانے کے لیے حکومت نے 12ویں امام کی ولادت، انہیں معلوم تھا، رسول خدا نے بتایا تھا کہ 12ویں امام امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہوں۔ 10ویں امام سے انہوں نے خیر رکھنا شروع کر دیا کہ 10ویں امام کے فرزند آئیں گے، 11ویں امام کے فرزند آئیں گے، 12ویں امام نگاہوں کے سامنے ختم کر دیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ پوری بات ختم ہو جائے گی۔ 10ویں امام کو مدینے سے سامرا لے کر آیا، 11ویں امام کی پوری امامت سامرا میں گزری، جس کی وجہ سے امام کا لقب ہو گیا عسکری، جو فوجی اڈے میں جس امام نے پوری زندگی گزار دی۔ اب اس ماحول میں حکومت نے ایک تو اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے کنٹرول میں امام کو رکھتے ہوئے امام کی ولادت سے روکنے کے لیے یا ابتدائی ولادت میں امام کو شہید کرنے کے لیے جو تیاری کر رہے تھے، کچھ لوگوں کو، کچھ عورتوں کو جاسوس بنا کر رکھا گھر میں کہ جیسے ہی کوئی بھی امام کی زوجہ یا کنیز حاملہ ہو تو خبر دی جائے۔ اب جاسوسوں کے پیچھے جاسوس لگائے تھے کہ اگر یہ کہیں ادھر ادھر ہونے یا امام کے باتوں میں آ جانے کی تھوڑی سی تمہیں خبر ملے تو ہمیں بتانا، یا امام کے گھر میں جاسوسوں کے لیے جاسوس، اتنی حفاظت کے ساتھ امام کی ولادت سے روکنے کے لیے 11ویں امام نے جو عمل انجام دیا، اللہ اکبر، اتنی ساری کوشش امام نے جو عمل انجام دیا، جس محترم زوجہ سے، مادر گرامی امام سے ولادت ہونے والی تھی بی بی نرجس خاتون، اگر بی بی نرجس خاتون کا نام شہر میں زیادہ مشہور ہو جائے تو حکومت کے لیے تو آسان ہو جائے کہ سیدھے پہنچو، اتنا مشہور ہو گئے تو ضرور ان پہ تھوڑے سے زیادہ نگاہ رکھو۔ امام نے بی بی نرجس کے لیے 6 نام رکھے، کبھی کہتے تھے سیکل کو بلاؤ، کبھی کہتے تھے نرجس کو بلاؤ، جو جاسوس تھے وہ سمجھتے تھے کہ کسی کنیز کو بلا رہے ہیں، کسی رشتہ دار کو بلا رہے ہیں۔ ایک خاتون کو 6 ناموں سے امام نے یاد کیا، آخر دم تک حکومت نہیں سمجھ پائی کہ کون سی زوجہ سے ولادت پانے والے ہیں۔ یہ بات دیکھیں، آدمی جتنا ماہر ہوتا ہے، آگے والا جتنا بھی شدت سے حملہ کرے، اس کی ساری سیاست، اس کی سارا منصوبہ پلاننگ ایک طرف، جو ہوشیار اور ماہر آدمی ہوتا ہے وہ ایک اشاروں میں اس کے سارے منصوبے کو کیا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ جتنا بڑا لشکر اور جتنی بڑی مخالفت خدا کے سامنے سے ہوتی ہے، خدا کے مقابل میں ہوتی ہے، خدا ان کے اوقات بتانے کے لیے اتنا ہی چھوٹا لشکر استعمال کرتا ہے۔ ابابیل کا لشکر، ابراہا کا لشکر، کنکریوں سے مقابلہ، یعنی تم جتنا بڑا لے کے آؤ گے تمہارے اوقات بتانے کے لیے۔ امام نے پوری عباسی حکومت کی سیاست کو، شاید
یہاں پر مناسب ہو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، کہتے ہیں کہ انسان اپنا پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنا پرائیویٹ فلائٹ اس نے خرید لیا. خریدنے کے بعد جب تک صحیح تھی چلتی رہی. اب وہ کار اور موٹر بائک تھوڑی ہے کہ راستے گلی گلی میں اس کی میکینک شاپ مل جائے، جا کے کھڑا کر کے ریپیئر کر لے. جہاں پر کھڑی ہوئی تھی، جہاں جو جگہ اس نے بنائی تھی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے، دیکھا کہ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے. شخصی پلین، پرسنل اس کا ہوائی جہاز، اس نے ٹیکنیک کو بلایا. آنے کے بعد اس نے ایک سکرو کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے سٹارٹ کر دیا. چلا گیا. جانے کے بعد بل بھیجا اس نے 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے اس کام کا کی اجرت ہے، اس کی اجرت ہے. تو اس بندے خدا نے لکھا کہ جناب میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے اسکرو ٹائٹ کیا ہے، میں بھی کر سکتا تھا وہ، تو آپ 1 لاکھ کیوں لے رہے، تھوڑا سا کم کریں. تو اس نے کہا کہ اسکرو ٹائٹ کرنے کا پیسہ نہیں ہے، کون سا اسکرو کتنا ٹائٹ کرنے کا پیسہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کون سا اسکرو ٹائٹ کریں، کون سا کتنا، اس کا پیسہ لے رہا ہوں میں. تو امام پوری حکومت کی سیاست کو ایک چھوٹے سے ہلکے سے جھٹکے میں نام بدل کے پوری عباسی حکومت کے منصوبے کو خراب کر دیا امام نے. نعرہ حیدری. اب اس ماحول میں امام کی ولادت ہو گئی. اب امام کی ولادت ہونے کے بعد حکم خدا سے نظر نہیں آنا ہے. امام پردے میں ہے. پردے میں رہنے کے بعد اب کچھ لوگوں کو امام چاہیے کہ خبر دے. اب امام نے جو کام شروع کیا خبر دینے کے لیے، امام کے وکیل جو 10ویں امام کے بھی وکیل تھے، 10ویں امام کے زمانے میں بھی بھروسے مند شخص تھے، 11ویں امام کے بھی 12ویں امام کے بھی 3 اماموں کے وکیل رہے ہیں جناب عمر. امام نے ان کو بلایا، جناب عمر بلایا. آنے کے بعد روایت میں جو لکھا ہے، عربی میں بگٹ کو کہتے ہیں رتل یا ریتل. ہر جگہ پر تولنے ناپنے کا ایک الگ الگ ذریعہ ہوتا ہے. عرب کلچر میں پہلے اماموں کے دور میں ایک تولنے کا یا ناپنے کا ایک ذریعہ تھا جس کو ریتل کہتے ہیں. اس کا جو آج کے زمانے میں جو بتایا گیا ہے کہ ایک ریتل کتنا بنتا ہے، تقریباً 450 گرام. 450 گرام کوئی چیز کو دے دیا جائے تو کہتے ہیں 1 ریتل. جیسا 1 مسکال، یہاں پر 1 گرام گولڈ، الگ الگ جگہ پر الگ الگ اس کا کیا رہتا ہے، نمبرز رہتے ہیں، الگ الگ کی زبان ہوتی ہے ہر جگہ کی. 1 ریتل کا مطلب ہوتا ہے 450 گرام. تقریباً 450 گرام 1 ریتل. امام نے جناب عمر کو پیسہ دے کے فرمایا 10,000 ریتل گوشت خرید کے میرے مہدی کا عقیقہ کرو. مطلب اگر اسے دیکھیں 5,000 کلو گوشت. امام نے پیسے دیے، کہا کہ قبیلہ بنی ہاشم تمام مومنین گھر گھر میں گوشت پہنچاؤ اور کہو کہ یہ 12ویں امام کا عقیقہ ہے. امام پردے میں ہے، حفاظت بھی ہو رہی ہے، خبر بھی ہو رہی ہے. حفاظت کے ساتھ اطلاع. پھر جو بزرگ حضرات تھے، ہر ایک بزرگ کے گھر ایک بکرا پہنچایا امام نے. کوئی غریب آتا تھا تو امام اس کو کہتے تھے کہ اپنے محلے میں جاؤ، میری طرف سے 4 بکرے ذبح کرو، میرے مہدی کا، میرے 12ویں میرے فرزند کا عقیقہ ہے. عقیقے کا یہ گوشت تقسیم کرو اور بتا کے دینا کہ 12ویں امام کا عقیقہ ہے. اس طرح سے حکومت جہاں یہاں پر بیٹھ کر پہرے لگا رہی تھی، اس کے پہرے سے ہٹ کر دنیا میں مشہور ہو گیا 12ویں امام کی ولادت ہو گئی. یہ 11ویں امام کا کام تھا، 11ویں امام کی حکمت تھی، 11ویں امام کی تدبیر تھی. اس طریقے سے امام ہے. اس کے بعد جو امام نے کام شروع کیا، ایک بات تو ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی آگے آ کر یہ بھی کہہ دے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ امام نے صرف ایسے تقسیم کر دیا، ہم نے تو دیکھا. اگر ولادت ہوئی ہوتی تو دیکھنا بھی چاہیے تھا. جب ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو امام نے کچھ لوگوں کو، جو بھی آدمی بھروسے مند امام کے گھر آتا، امام اس کو دیدار کرتا. 5 سال تک تقریباً
آج لسٹ ہے ہمارے یہاں یا کسی بھی امام کے بارے میں نہیں ہے، تنہا 12ویں امام کے بارے میں ہے جن کی ولادت کی گواہی کے لیے جن لوگوں نے زیارت کی ہے ان کے نام کے ساتھ ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں نے ایسے امام کی زیارت کی، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں نے امام کی مجھے ایسی زیارت کروائی 11ویں امام نے۔ تقریباً لوگوں کا نام ہے کہ 40 تاریخ کے معتبر شخصیتوں نے امام کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور امام نے یہ تاکید کر کے بتایا ہے کہ تم نے دیکھ لیا ہے اسی شخص کو خبر دینے کی تمہیں اجازت ہے جس کے ایمان پر بھروسہ ہو۔ کمزور ایمان والے کے سامنے اس ولادت اور زیارت کی خبر نہ دو، زیارت کی خبر نہ دو۔ ایک واقعہ جو اس مطلب میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے لوگ پہنچے ہیں اور امام کی زیارت کی ہے، ایک واقعہ یا دو واقعے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ایک صحابی ہے امام کے زمانے کے جن کا نام کامل، جناب کامل امامت کے عقیدے میں آتے آتے 12ویں امام اور 11ویں امام کی یعنی 11ویں امام کے امامت میں تھوڑا سا یہ اپنا راستہ چینج کر رہے تھے، یعنی انہوں نے یہ عقیدہ بدلنا شروع کر دیا تھا کہ خدا کی پوری طاقت اماموں میں آ گئی ہے، خدا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفوضہ۔ یہ عقیدہ انہوں نے ذہن میں ان کے پرورش پا رہا تھا، عقیدہ یہ پل رہا تھا، عقیدہ یہ ابھی پوری طرح سے اظہار نہیں کیے تھے، لیکن اس لیے کہ اس گھرانے کے معتبر افراد میں سے تھے تو ہر آدمی امام سے ملنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امام کے سامنے آئے تو ہیبت ہے کہ امام کے سامنے لوگوں کی زبانیں نہیں کھلتی تھی، تو جن لوگوں کے پاس ہمت تھی، جن لوگوں کے پاس یہ طاقت تھی کہ امام کے سامنے جا کر کچھ مسائل پوچھیں اور بیان کریں، یہ آپ کی خدمت کا فقیر کے سامنے آپ میں سے جو بھی ہے شاید کھڑے ہو کر آرام سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کریں آیت اللہ سیستانی کھڑے ہوئے اور ہم سوال پوچھ رہے ہیں، زبان پہ رکنا پڑ جائے گا انسان کے، ان سے کیا سوال کریں، اور سوال بھی کریں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ میرا سوال کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ تو جیسے شخصیت بڑھتی ہے آدمی کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، آدمی باتیں بھول جاتا ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ جاکہ امام وقت سے گفتگو کرے۔ جن کے ہاتھ میں جو انسان امام کو پہچانتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ کائنات کا کل اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، ان سے جا کر گفتگو کرنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو جناب کامل کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ امام سے گفتگو کرتے، لیکن اندرونی ذہن میں ان کے تھوڑا سا یہ پرورش پا رہا تھا عقیدہ۔ یہ خود کہتے ہیں جناب کامل کہ میں پہنچا 11ویں امام کے گھر اور لوگوں نے بہت سارے مجھے سوالات دیے تھے کہ جناب کامل ہمارے یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، پوچھ کر اب جواب لے کر آئے۔ تو میں 11ویں امام کے گھر پہنچا، جیسے گھر پہنچا میں امام کے 11ویں امام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، یعنی دوسرے کمرے میں تھے۔ جس کمرے میں مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا وہ کمرے میں جا کے بیٹھ گیا، امام نہیں تھے۔ سامنے ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا سے پردہ اوپر گیا۔ ایک 4 سال کے بچے کو میں نے دیکھا جو پردے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے فرمایا السلام علیکم یا کامل۔ کہتے میرے بال کھڑے ہو گئے ان کی آواز سن کے، یہ بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، میرا نام جانتا ہے۔ سلام، بچے سلام کریں، کبھی چلتے پھرتے بچوں کا سلام آپ نے دیکھا ہے، بچوں کا سلام سمجھتے ہیں بچگانہ سلام ہے۔ سلام جب پختگی سے سلام کا جواب دیا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے تو آدمی بھی حیران ہو جاتا ہے۔ جو سلام وہاں پر جناب کامل نے سنا اور جو لہجہ، جو فصاحت، جو بولنے کا طریقہ تھا، میرے بدن کے بال کھڑے ہو گئے سن کر سلام۔ کہا کہ کامل آپ 2 سوال لے کر آئے ہو، آپ کا جواب چاہیے نا، آپ میرا جواب سنیں۔ آپ کا پہلا سوال جو آپ کے ذہن میں ہے، بولے نہیں آپ کے ذہن کا پہلا سوال، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ سوال کرے کہ کیا صرف پکے شیعہ جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائیں گے؟ اگر ایسی بات ہو 90% جنت خالی پڑ جائے گی، 10% جنت بھرے گی، 90% جنت خالی ہو جائے گی۔ شفاعت ہے جنت، درجے ہیں جنت، درجوں کے اعتبار سے، شفاعت کے اعتبار سے ہمارے در کا جو پکا رہے، جو آخری دم تک ولایت پر باقی رہے، وہ جائے گا جنت میں۔ درجہ الگ ہے۔ ہم نے کسی استاد سے سنا تھا
کہ جنت کے کچھ درجوں میں فرق اتنا ہے کہ پہلے دوسرے درجے میں رہنے والے 700 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت نصیب ہوگی، جنت میں ہوں گے، لیکن امام حسین کی زیارت 700 سال میں ایک مرتبہ ہوگی، اور 700 سال بھی یہاں کے نہیں، وہاں کا ایک سال یہاں کے 50,000 سال، تو 700 سال آپ لگائیں کہ جنت میں ہوں گے، جنت میں ہی ہوں گے۔ لیکن امام حسین اور اہل بیت، اسی لیے بہت سارے جگہوں پر اہل بیت نے روایت فرمائی ہے کہ جو یہ کام کرے گا معنا فی الجنہ، ہمارے ساتھ جنت میں رہے گا۔ ہر دن زیارت حسین کا ہے جنت میں۔ 700 سال میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں رہیں گے، کبھی اہل بیت کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ ہماری یہاں روایتوں میں ہے، یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، بتائے ہوئے ہیں۔ تو امام نے بتایا، 12ویں امام نے، کہ جو پیور شیعہ ہوں گے وہ اماموں کے ساتھ رہیں گے، مقداد، میثم، قمر اور ان جیسے جو آج بھی ہیں دور میں، لیکن جو کبھی کبھی گناہ کرتے ہیں، کبھی کبھی دوسرے تیسرے چوتھے درجے میں جائیں گے، کچھ برزخ کا عذاب ختم کر لیں گے۔ یہاں تک ہماری روایتوں میں بتایا ہوا ہے کہ دنیا میں جو بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اے مومن پریشانیوں کو شکر کر، یہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ان گناہوں سے پاک کر کے تجھے، اماموں نے فرمایا اللہ سبحان ہے، ایک انسان کو 2 مرتبہ سزا نہیں دیتا۔ مومنین کو پریشانیاں اس لیے آتی ہیں تاکہ یہاں سے صاف ہو کر جائیں۔ صبر کا جو ان کو ثواب ملے گا، صبر کا جزا، صبر کا ثواب ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے گناہ کو کفارہ ہو جائے گا۔ پیغمبر صاحب کی حدیث ہے، پیغمبر صاحب کے گھر تشریف لے کر گئے، گھر مہمان بلایا پیغمبر صاحب کسی نے، جب پیغمبر وہاں پر پہنچے تو اس آدمی نے، اس کے گھر میں چھت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، مرغی بیٹھی ہوئی تھی جس نے انڈا دے دیا، چھت پہ تھی، نشیب میں تھی چھت، انڈا جو ہے گرتا ہوا زمین پہ آ کے گرا، پھوٹا نہیں، زمین پہ گر گیا، پھوٹا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس منظر کو دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ، یعنی عجیب منظر ہے کہ انڈا جو اوپر سے گر جائے اور نہ پھوٹے، تعجب کی بات ہے۔ مہمان میزبان نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایسی تعجب نہ کریں، 45 سال سے 50 سال کے لگ بھگ ہو رہا ہے زندگی، ابھی تک ایک پریشانی بھی میں نے نہیں دیکھی اپنی زندگی میں، ایک پریشانی بھی۔ پیغمبر اسلام نے استغفر اللہ کہتے ہیں اس کا گھر چھوڑ کر چلے گئے، کہ خداوند عالم تیرے سے راضی نہیں ہے، خدا ایک بھی امتحان نہیں تیرا، مطلب خدا نے تجھے راہ خدا میں چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے تجھے۔ کیا ہوتا ہے جب انسان، جس انسان کے بچنے کے امکانات ہیں ان سے کہا جاتا ہے یہ نہ کھائیں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، جس انسان کو بچنے کی امکانات نہیں ہے اس کو کہتے ہیں جو چاہے کھا لے۔ اس بندے خدا سے، یہ بندہ ایسے زندگی کر رہا تھا کہ ادھر بھی نیک ادھر بھی نیک، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا تھا کہ اس کی زندگی میں جو بھی ثواب، جو بھی پریشانی نہیں ہے، جب اس نے صبر ہی نہیں کیا تو گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، تو سارا گناہ لے کر ساتھ جائے گا۔ جو گزشتہ مجلس میں ہم نے بتایا تھا، یزید کے سامنے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا، اے یزید یہ سوچ کر تو جہاں چاہ رہا ہے ہم آ رہے ہیں، جیسے مارنا چاہ رہا تھا ویسے تو نے مار دیا، جو تو چاہ رہا تھا وہ سب ہو گیا، تو یہ نہ سمجھ کہ خدا تجھے چاہ رہا ہے، ہمیں نہیں چاہ رہا ہے، یہ خدا کے طرف سے تجھے مہلت دی جا رہی ہے تاکہ تیرا عذاب سے آئے۔ انما نملی، خدا کی طرف سے جو تجھے مہلت دی جا رہی ہے وہ تیرے عذاب میں اضافہ کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بس آخری واقعہ عرض کر کے مسائل کی طرف آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ مومن نے حضرت موسیٰ کے دور میں دیکھا، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ تعجب کرنے لگے کہ الحمدللہ میری امت میں ایسے بھی جو اس خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ نے اس بندے کو دیکھا تھا، 15-20 دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا، وہی بندہ، وہی جگہ، وہی حالت۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا شاید اس کا ہر دن کا دستور ہے،
تیسری مرتبہ اب حضرت موسیٰ نے دیکھا وہی بندہ، وہی مصلی، وہی جگہ، وہی حالت۔ حضرت موسیٰ قریب پہنچے کہ اے بندہ خدا، تو الگ الگ دعائیں اللہ سے طلب کر رہا ہے، یا کوئی خاص تیری دعا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو پانے کے لیے تو اتنا گڑ گڑا رہا ہے؟ کہا کہ اے موسیٰ اے نبی، میں نے ایک مرتبہ سوچا، میرے ذہن میں خیال آیا، اس خیال کے بعد میں نے اللہ سے دعا طلب کی ہے، جب تک وہ دعا قبول نہیں ہوگی میں ایسے مصلی سے نہیں اٹھ سکتا، میری دعا کا یہی طریقہ رہے گا۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا دعا کیا ہے تمہاری، تاکہ میں اللہ سے بتاؤں، اس لیے کہ میں کلیم اللہ ہوں، کوہ طور پہ جاؤں گا، سفارش کر دوں گا تمہارے اللہ کے سامنے۔ کہا کہ اے موسیٰ اے نبی، میری دعا یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں نعمتوں سے غرق ہوتے ہوئے لوگ بھی خدا کی بات نہیں کرتے، نعمتوں کو خدا کی استفادہ کر رہے ہیں لیکن غیر کی عبادت کرتے ہیں۔ مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، کھاؤ خدا کا، عبادت دوسروں کی، مجھ سے گوارا ہے۔ جب تک ان لوگوں پر میری نگاہوں کے سامنے عذاب نہیں آ جاتا، اس وقت تک میں اس دعا سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ اور دوسری دعا، مومنین پریشان ہے، جب تک مومنین کی پریشانی میری زندگی میں میرے سامنے ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک میں اس دعا سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، یا اللہ تیرا بندہ ہے، یہ اس کی دعا ہے، اس کی دعا کے حوالے سے اب تیرا جواب چاہیے، میں جا کے اس میں نے وعدہ کیا ہے جا کے جواب دینا ہے اس کو۔ حضرت موسیٰ سے خدا نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے نیکوں پر جزا دے دی ہے، کافروں کو عذاب کر دیا ہے، اس بندے کو خبر نہیں۔ میں نے کئی عرصہ پہلے ان پر عذاب نازل کر دیا ہے، مومنین کو میں نے ثواب دے دیا ہے، جزا دے دی ہے، لیکن اس بندے کو خبر نہیں ہے۔ یا اللہ اگر کوئی نشانی پوچھے، کوئی نشانی پوچھے تو کیا بتاؤں؟ اے موسیٰ، میرے در سے میں نے بھگا دیا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا چاہیے؟ تمام تکلیفوں میں سجدہ نہیں چھوٹ رہا، اس سے بڑا اجر کیا چاہیے؟ ہر تکلیف میں مجلس نہیں چھوٹتی، عزا خانہ نہیں چھوٹتا، دعائیں نہیں چھوٹتی، ذکر نہیں چھوٹتا، اولیاء اللہ کا، اس سے بڑا اجر کیا چاہیے؟ جب بندے سے آ کے بتایا، کہا کہ بے شک یہ بہت بڑا اجر ہے۔ پوری پریشانیوں کے دوران بھی انسان اگر کہیں ایک جگہ پر اس کی آس ہے، یا تو خدا یا تو اللہ ہے، تیسرا کوئی در نہیں ہے جہاں پر ہم جیسوں کی فکر جاتی ہو، اس سے بڑا اجر اور اس سے بڑا ثواب کیا چاہیے؟ 12ویں امام نے بتایا کہ اے بندے جناب کامل، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے۔ دوسرا جو آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے میں خدا کی طاقت آ گئی ہے، ہم خدا کے نمائندے ہیں، جو خدا چاہتا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں، مشیت خدا کے علاوہ ہم کچھ کام نہیں کرتے۔ جب اس 4 سال کے سندھ میں اتنے معتبر جواب سنے جناب کامل نے، باہر نکال کے فرمایا، باہر نکلتے ہوئے فرمایا الحمدللہ کہ میری زندگی ختم نہیں ہوئی، میں نے 12ویں کی زیارت کر لی۔ پھر جناب کامل جا کر سب کو بتاتے تھے باہر کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، امام ظہور فرما چکے ہیں، امام ولادت پا چکے ہیں۔ یہ آج اگر ہم 12ویں امام کی غیبت اور امامت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو 11ویں امام کا احسان ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے 2 جواب ختم ہو گئے، جناب کامل کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا، پھر دوبارہ جو پردہ ہٹا ہوا تھا تو یہ خود چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پردہ ہٹا کے دیکھ لوں، جتنی کوشش کی کپڑا ہاتھ سے نہیں گر رہا تھا۔ اندر سے جواب آیا کہ اب انتظار کرو، جب خدا چاہے گا تب دیکھو گے۔ کامل اب انتظار کرو، ایک مرتبہ میں نے دکھا دیا آپ کو تاکہ خبر ہو جائے، اب خدا جب چاہے گا تب میرا دیدار ہوگا، اب جتنا بھی کوشش کر لو پردہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے والا نہیں۔ باہر جا رہے تھے، امام حسن علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ پڑی، امام نے مسکرا کر فرمایا ہو گیا کام تمہارا، بسم اللہ، جس مقصد کے لیے تم آئے تھے وہ سارے مقصد تمہارے کامیاب ہو گئے۔ 11ویں امام کی زندگی میں ایک کتاب ہے مدینۃ المعاجز، جس میں اہل بیت کے معجزے جمع کیے گئے ہیں۔ جتنے معجزے 11ویں امام کے ہیں شاید دوسرے اماموں کے کم ہیں، اس لیے کہ جیسے جیسے حالات خطرناک ہوتے جا رہے تھے، امام نے ہر ملاقات میں معجزہ بتایا ہے، ہر ملاقات میں معجزہ۔
ہر کام میں معجزہ تاکہ لوگوں کا عقیدہ مضبوط رہے. اس لیے کہ بڑے لمبے غیبت کے دور میں جانے والے تھے. اللہ اکبر. ایک آج ہی کتابوں میں جو پڑھ رہے تھے ایک واقعہ ہم نے پڑھا جس کو پڑھنے کے بعد نگاہ میں ایک ربط آیا امام حسین کی شہادت سے. امام کی خدمت میں ایک شخص پہنچا جس شخص کو 11ویں امام نے اپنی حیات میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی, امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک بندہ جو ایک مرتبہ امام سے ملاقات کر چکا تھا, امام نے اس کو تحفے میں ایک انگوٹھی پیش کی تھی کہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے, اس تحفے کو آپ رکھیں. کہتے ہیں اس انگوٹھی پہ یہ لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد یا علی. انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا جو 11ویں امام نے اس بندے کو دیا تحفے میں. وہ بندہ امام کی شہادت کے بعد 11ویں امام کی 12ویں امام کی خدمت میں پہنچا. تو امام نے فرمایا وہ تحفہ آپ کے پاس ہے؟ کہا کہ مولا کس تحفے کی بات کر رہے ہیں؟ جو میرے بابا نے آپ کو دیا تھا. جی مولا میرے جیب میں ہے. نکالیں. جب وہ انگوٹھی نکال کر 12ویں امام کے ہاتھ میں دی گئی, امام کا مسز ہے, شخص کہتا ہے جو تحفہ لے کر پہنچے تھے جو امام 11ویں امام کے صحابی تھے, کہتے انگوٹھی ہاتھ میں لے کر امام زار و خطار رونے لگے. کہا کہ یہ میرے بابا کے ہاتھ کی انگوٹھی ہے, مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے. 11ویں امام کی مصائب میں ایک رخ جو شاید پوری طرح سے ہم آپ تک منتقل نہ کر پائیں مطلب کو, ایک لمحے بھی آپ تصور کریں کہ آدمی کے گھر میں ولادت ہو گئی ہو فرزند کی, لیکن حالات اتنے خراب ہوں کہ اس کو چھپا کے رکھ دیں. حالات اتنے خراب ہوں کہ اس کو جی کھول کر اس سے ملاقات نہ ہو. گھر میں اتنے امام لیکن ہمیشہ غیبت میں, جو بھی آتا تھا امام نظر نہیں آتے تھے, جو بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا نہیں. جب 11ویں امام کی انگوٹھی 12ویں امام نے دیکھا زار و خطار رونے لگے. اور ہمارے یہاں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ایک دستور ہے جس امام کی واقعہ مخصوصاً کربلا کے بعد کہ ہر امام شہادت سے پہلے اس وقت تک اپنی شہادت نہیں دی, امام کی شہادت نہیں دی ہے جب تک کہ یاد حسین نہ کرے. اس لیے کہ انسان کی زندگی کی معراج دم نکلے تو اشک حسین میں. تو ہر امام کی کوشش یہ رہی ہے کہ کچھ آنسو امام کے آنکھوں میں کربلا کی یاد میں آ جائے. جیسے 11ویں امام 8ویں امام کے زندگی میں جب مسائل جو آپ نے سنا, جب 8ویں امام علی رضا علیہ السلام زہر کھا کر مامون کے دربار سے آئے تھے تو ابا سلط سے کہا ابا سلط میرے بستر کو اٹھا دو. ابا سلط نے بستر اٹھا دیا. امام نے کہا فرش بھی اٹھا دو. ابا سلط نے کہا دیکھا کہ فرش بھی اٹھا دیا. کہا کہ مولا مٹی پر لے دیں گے, آپ درد سے تڑپ رہے ہیں, مٹی پر لے دیں گے آپ؟ کہا ابا سلط مٹی پر لیٹ کر حسین کو یاد کروں گا کہ جس طرح سے میرے جد میں جب ان کی روح قبض ہوئی تھی, شہادت پیش آئی تھی, میں ویسے ہی اپنے آپ کو شبیہ حسین کر لوں گا. میں تڑپوں گا یہاں پر خاک پر اور کہوں گا میرے جد یہاں پر زمین ٹھنڈی ہے, آپ کی زمین گرم تھی. جد میرے بدن پر صرف اندر زخم ہے لیکن آپ کا بدن زخموں سے چور تھا. اے میرے جد میرے بدن پر کپڑے ہیں, آپ کا بے و کفن بدن تھا. تڑپ کر روتے تھے. جب 8ویں یا 12ویں امام کے ہاتھ میں انگوٹھی آئی, شاید یہ سوچا ہوگا امام نے کہ بابا آپ نے انگوٹھی نکال کے دی لیکن میرے جد کے لیے جو انگوٹھی کے بعد آئی تو انگلی کو کاٹ دیا گیا میرے حسین. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ایک اور رخ جو امام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے 11ویں امام کی. 11ویں امام اپنی والدہ سے بہت جدا تھے. پہلے میں کی زندگی بہت جدا تھے. امام کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے مدینے سے آپ کی والدہ سامرا تشریف لائی تھی. اور ہمارے اماموں میں تقریباً آپ دیکھتے جائیں تو بہت کم ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پر امام کی شہادت کے وقت ماں زندہ ہو. آپ جس امام کو بھی لے لیں, اماموں کی شہادت سے پہلے ماں کی رحلت ہو گئی ہے. لیکن 11ویں امام علیہ السلام کی یہ مصیبت بھی انوکھی ہے کہ امام کی شہادت سے پہلے, امام کی شہادت کے وقت ماں زندہ تھی. اب سامرا میں امام ہیں, غربت امام دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. شہادت سے کچھ عرصہ پہلے والدہ کو مدینہ پہنچا دیا.
کہ اماں جان آپ مدینہ چلے جائیں، اور کچھ ذمہ داریاں بھی امام نے دی کہ آپ جانے کے بعد امامت کے لیے کام بھی انجام دیں، میرے مہدی کی ولادت کی خبر دے مدینے والوں کو۔ کچھ ذمہ داریاں دے کر امام نے مدینے کی طرف پہنچا دیا۔ لیکن جب آخری ملاقات ہو رہی تھی تو ماں اور فرزند لپٹ کر جو روئے ہیں، تو ماں نے سوال کیا بیٹا یہ کیسا آنسو بہا رہے ہو، یہ کیوں اس طرح کی رخصت کر رہے ہو؟ کہا کہ اماں یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد اپنے فرزند کی شہادت کی خبر سنو گی لیکن آپ کا فرزند یہاں پر نہیں رہے گا۔ ماں نے آنسو بہائے، اجرکم علی اللہ۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں ماں کے نگاہوں کے سامنے بیٹے کی شہادت ایک عجیب درد ہے۔ ماں کی نگاہوں کے سامنے، بیٹے کی نگاہوں کے سامنے ماں شہادت پا جائے، ماں رحمت پا جائے، یہ دنیا گوارا کر لیتی ہے، لیکن ماں کے سامنے بیٹے کا جنازہ اٹھ جائے وہ بھی غربت اور مظلومیت میں، امام نے فرمایا کہ اماں آپ اس منظر کو دیکھ نہیں سکو گی، جو میرا تڑپنا ہوگا، جو میرا بلبلانا ہوگا اس کو آپ نہیں دیکھ پائیں گی۔ آپ یہاں سے مدینہ چلی جائیں، جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ چلی گئی تھی، یہاں سے یہ منظر ہمیں ذہن میں آتا ہے۔ اب کربلا کی ماؤں پر کیا گزرا ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کی صرف شہادت نہیں دیکھی، اپنے بچوں کی صرف ان کے گردنوں کو کاٹا جانا نہیں دیکھا بلکہ جنازوں کی پائمالی بھی دیکھی۔ سب سے مظلوم شہادت جس کے لیے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، جب دعا کرو تو یہ جملہ کہو الہی بدم المظلوم، اے میرے خدا کربلا کے سب سے مظلوم خون کا واسطہ۔ جب امام سے سوال کیا گیا مولا کربلا کا سب سے مظلوم خون کون سا ہے؟ کہا علی اصغر کا خون سب سے مظلوم کربلا کا خون ہے۔ جب 11 محرم کو اشقیاء نے نیزوں سے اصغر کا جنازہ نکالا، ماں کے آنکھوں کے سامنے بچے کا سر جدا کیا گیا تو ام رباب نے آسمان کی طرف سر بلند کر کے فرمایا بیٹا سب کی ایک ایک شہادت میں نے دیکھی، تیری کم سنی اور دو شہادتیں، ایک تیر سے نہر کیا گیا، ایک بعد دفن جنازے کو نکال کر سر تن سے جدا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق من ناجاک وبحق من دعاک فی البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ہوگا
حسین یا حسین حسین یا حسین سیدہ زہرا کی یہ عطا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سیدہ زہرا کی یہ عطا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین العابدین کے دل کی صدا ہے زین العابدین کے دل کی صدا ہے ہم یزید زواروں میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا رسول میں ہوگا گلزاروں میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین لاشیں پہ چڑھ کے زینب کا بالا دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ لاشیں پہ چڑھ کے زینب کا بالا دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کے پوری درباروں میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزاروں میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین اب یہ تمہارا مولا پرانا زمانہ اگر تمہارا مولا پرانا زمانہ اگر سجا ہے یہ تمہارا زمانہ اگر سجا ہے یہ تمہارا زمانہ حسین یا حسین حسین یا حسین اب یہ تمہارا مولا پرانا زمانہ ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا زمانہ تو تمہارا جاری رہے گا تو تمہارا جاری رہے گا اب یہ سارے سنساروں میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزاروں میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ظہور مہدی جس روز ہوگا ہم سے وہ کتنا اس روز ہوگا ظہور مہدی جس روز ہوگا ہم سے وہ کتنا اس روز ہوگا بمبر پر ہوگا وارث ہمارا بمبر پر ہوگا وارث ہمارا مدد داروں میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین 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 آلے نبی کا قافلہ جب قید سے چھٹ کر چلا نزدیک یثرب جب ہوا فضا نے زینب سے کہا بی بی مدینہ آ گیا 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 ختم ہے اپنا سفر ختم ہے اپنا سفر آتا ہے اب مجھ کو نظر ختم ہے اپنا سفر سامنے یثرب نگر ختم ہے اپنا سفر
حضرت کا روضہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا سے ہٹ کر کچھ قدم مستی سے ہٹ کر کچھ قدم میں ٹھہریں گے ہم مستی سے ہٹ کر کچھ قدم یا حسرت ہو یا سولا مستی سے ہٹ کر کچھ قدم خستہ بے نوا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا مارو لاغر نہ تمام مارو لاغر نہ تمام سجاد کرتے ہیں بیان مارو لاغر نہ تمام نصیب کارواں مارو لاغر نہ بھیجا جائے گا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا اہل مدینہ آئیں گے اہل مدینہ آئیں گے برباد ہم کو پائیں گے اہل مدینہ آئیں گے کتاب سب ہو جائیں گے اہل مدینہ آئیں گے ہو جائے گا محشر بپا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا اب آ جائیے بس اب آ جائیے پانی نہیں اب چاہیے بس اب آ جائیے مت ہمیں بندھوائیے بس اب آ جائیے روزہ نبی کا آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا رلوا رہی ہے آج بھی 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 یاد آ رہی ہے آج بھی رلوا رہی ہے آج بھی یہ صدا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا بی مدینہ آ گیا الوداع حسین الوداع 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 یہ صدائے غبار یہ مجلس ماتمونو پر غم کی زینتیں چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ
پھر کہاں ہوگی یہ شب کی بیداریاں الوداع حسین الوداع الوداع حسین الوداع الوداع حسین الوداع الوداع حسین الوداع میرے مہمان پہ ہے آخری سلام تجھ پہ قربان ہے آخری سلام شاہ ذیشان پر آخری سلام تجھ ہے ویران ہے آخری سلام الوداع حسین الوداع 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 بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع حسین الوداع 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 اگر یہ سال پھر سے کریں گے یہ غم روئیں گے پھر تیرے دم میں مل کر اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا غم ہائے افسوس جی بھر کے روئے نا الوداع حسین الوداع 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 الوداع حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم أجل الله تعالى فرجا وسهل